بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بڑے رنجیدہ دل کے ساتھ واقعہ اچھرا پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اچھرا میں ایک خاتون کے لباس پہ کچھ الفاظ تحریر تھے اور ان الفاظ کو جو معنی بنانے کی کوشش کی گئی اور ایک خاتون کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا، یہ ایسا غیر ذمہ دارانہ واقعہ ہے جو پاکستان اور مسلمانوں کے چہرے کو مس کر رہا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں مذہب کے نام پر یہ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، یہ مذہب ہم نے اس کی تشریح ہم نے کیسے کی ہے؟ ایک ایسا ہی جہلیت پر مبنی واقعہ وہ سری لنکن جوڑے کے ساتھ جو ہم نے سیالکوٹ میں سلوک کیا تھا، اور یہ اچھڑے والا واقعہ سیم ذہنیت کی نشاندہی۔ مطلب ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں نہیں پتہ، اور ہم مطلب مذہب کی اور اسلام کی اور قرآن کی جو توہین ہم خود کر رہے ہیں، اس پہ کبھی غور کیا آپ نے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، یہ ہے بہت پرانا۔ میں ایک دفعہ تلا گنگ جا رہا تھا ایک پبلک ٹرانسپورٹ پہ، تو کا جو اس کو ڈرائیو کر رہا تھا اس گاڑی کو، اس نے کیسٹ، اس زمانے میں کیسٹیں چلتی تھی، آج کل تو کیسٹیں شاید آج کل تو کیسٹ نہیں ہوتی، تو اس زمانے میں کیسٹ ہوتی تھی۔ اس کی وہ کسی مولوی صاحب کا واز لگایا ہوا تھا انہوں نے، مجھے ان کا نام نہیں پتہ ہے، لیکن ان کی بات میرے ذہن میں رہ گئی۔ وہ خطاب کر رہے تھے اور خطاب میں انہوں نے اپنے جو سامعین سے ان سے سوال کیا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص قرآن پاک پر پاؤں رکھ دے تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ سب نے کہا کہ ہم اس کو جان سے مار دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ جو آپ روز کلام پاک کی، قرآن پاک کے احکامات کو نہ مان کر جو وہ پامال کر رہے ہیں اس کی حرمت کو، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ ساری زبانیں گونگ ہو گئی۔ مجھے ان مولانا صاحب کا نام تو نہیں پتا، لیکن یہ 25-30 سال پرانی بات ہے اور میرے ذہن میں یہ سمائی ہوئی ہے۔ توہین کرنے والے وہ ہیں جو کلام پاک کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ دھول چہرے پہ تھی اور میں آئینہ صاف کرتا رہا۔ ہم خود بے عمل ہو کر اور احکامات کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، اور اگر کسی حکم کا پتہ بھی چل جائے تو اس پہ عمل کرنے کا تو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، اور اس توہین کو ہم توہین نہیں سمجھتے ہیں، اور آڑی ترچھی لائنیں قمیض پہ پڑی ہیں اور اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور توہین کا الزام لگا کے ہم ایک جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ASI شہر بانو صاحبہ کو، جنہوں نے موب کے اس جاہلانہ رویے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس جان کو بچا کر نہ صرف ایک جان بچائی، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پوری انسانیت کی جان بچائی۔ جہاں پر
پوری دنیا میں ہماری جگ ہنسائی ہوئی ہوگی اس رویے کے بارے میں کہ اچھا کہ وہاں پہ لوگوں نے کیا اس خاتون کے ساتھ کیا سلوک کیا. وہاں پر یہ چہرہ بھی سامنے آیا ہوگا کہ ایسائی شہر بانوں نے جس طرح ہمت اور بہادری سے اس خاتون کو وہاں سے نکالا اور اس کی جان کو بچایا. یہ بڑی بہادری کا کام ہے. میں اس چہرے کو پوری دنیا میں دکھانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے چہرہ یہ پوری دنیا میں ہماری شناخت بننا چاہیے اور امید ہے کہ یہی چہرہ ہماری شناخت ہوگا. ان جہل کے ان رویوں سے ہمیں بہت جلد نجات حاصل کرنا ہے. بہت شکریہ دوستو. سوچئے گا اور اپنے اندر کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں تو لے آئیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.